بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک 1973 کے آئین کے حوالے سے ہوگا کہ 1973 کے آئین میں اسلامی دفعات کیا کیا ہیں۔ دیکھیے، پاکستان میں 1973 سے پہلے بھی اور بھی بہت سے قوانین بنائے گئے تھے، بہت سے کانسٹیٹیوشنز بنائے گئے تھے۔ جیسا کہ ایک قانون بنایا گیا تھا 1956 میں، اور اسی طرح اس کے بعد ایک اور قانون بنا تھا 1962 میں۔ اگرچہ ان میں بھی اسلامی آرٹیکلز موجود تھے، اسلامی دفعات موجود تھی، لیکن ہم اگر 73 کے آئین کے حوالے سے بات کریں، 73 کے آئین کے حوالے سے بات کریں، تو یہ اپنے اندر بہت سی اسلامی شقیں اور بہت سی اسلامی دفعات لیے ہوئے ہیں۔ میں ڈائریکٹلی موضوع پر آنا چاہوں گا۔ لکھنے والوں نے اور بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے کہ 1973 کے آئین میں جو اسلامی دفعات ہیں، ان میں سے ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا ایک اقرار ہے۔ مطلب یہ کہ 1973 کے آئین میں اس بات کا اقرار کیا گیا ہے اور یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ملک میں، تمام کائنات میں اقتدار اعلیٰ صرف اللہ کا ہی ہے، حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ اب اس بات کا مطلب کیا ہے کہ اقتدار اعلیٰ صرف اللہ کے لیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں کوئی قانون، کوئی لا، کوئی بل ایسا پاس نہیں کیا جا سکتا جو قرآن کے خلاف ہو اور سنت مصطفیٰ کے خلاف ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ تمام کائنات میں اقتدار اعلیٰ صرف اللہ کا ہے، اس لیے حکم بھی اس ملک میں، اس ملک کے ہر گوشے، ہر مقام پر اگر چلے گا تو صرف اللہ کا چلے گا، اس کے علاوہ کوئی اور حکم نہیں چلے گا۔ حاکمیت اعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ تمام زندگی پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کی اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق ہی ہوگی۔ آئین میں بھی کوئی ایسی بات شامل نہیں کی جائے گی کہ جو اسلامی شریعت اسلامیہ کے خلاف ہو، اسلام کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہو۔ پہلی بات حاکمیت اعلیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کا اقرار کیا گیا اس میں۔ اور اسی طرح دوسری جو اسلامی شق اس حوالے سے بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ 1973 کے آئین میں پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ذکر کیا گیا ہے۔ اب کوئی یہاں پر یہ سوال کر سکتا ہے کہ پاکستان کا نام صرف پاکستان کیوں ذکر نہیں کیا گیا؟ آئین کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان کیوں رکھا گیا؟ تو اس کا مطلب اور اس کی وضاحت سمجھ لیجئے۔ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان یعنی اسلامک ریپبلک آف پاکستان اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کا نام سننے والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ ملک سیکولرزم کے ماننے والوں کا نہیں ہے، یہ ملک کمیونزم کے ماننے والوں کا نہیں، یہ ملک اگر ہے تو صرف ان لوگوں کا ہے جو اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اس کا نام ہی اسلامی ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یہاں اگر کوئی قانون چلے گا، کوئی لا چلے گا تو وہ مکمل طور پر اسلامی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی قانون ایسا جو کہ نان اسلامی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا یہاں۔ دوسری بات، مملکت کا نام ہے گا، ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ذکر کیا گیا، یہ ایک اسلامی کا آرٹیکل شمار ہوتا ہے گا۔ اسی طرح تیسرا اسلامی آرٹیکل اور تیسری اسلامی شق اس میں یہ ذکر کی گئی ہے کہ پاکستان کے سرکاری مذہب کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے لکھا گیا کہ پاکستان کا سرکاری مذہب، آفیشیل ریلیجن اسلام ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں ہوگا۔ یہ تیسرا آرٹیکل ہے، تیسری اسلامی دفاع ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز بہت ہی زیادہ قابل غور ہے اور ہمارے لوگوں کو یہ بات جاننی چاہیے، پتہ ہونی چاہیے یہ بات، اور وہ یہ کہ پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا اس آئین کی روح سے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اگر ہم 1956 کے قانون کے حوالے سے بات کریں، 1956 میں بنائے جانے والے قانون کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس قانون میں صرف صدر کے لیے مسلمان ہونا ضروری تھا، لیکن اس قانون کے مطابق صدر اور وزیر اعظم دونوں کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کوئی ایسا شخص
وزیر اعظم یا صدر نہیں بنایا جا سکتا اس ملک میں کہ جو مسلمان نہ ہو۔ اس بات کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی قادیانی کو بھی صدر یا وزیر اعظم نہیں بنایا جا سکتا۔ معاملہ یہ ہے قادیانی حضرات کا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی رسول تو مانتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری رسول آخری نبی نہیں مانتے، مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتے ہیں۔ اور یہ بات چونکہ خود قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے خلاف ہے۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں، آخری نبی ہیں۔ تو قرآن کی خلاف ہوگی یہ بات اگر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہ مانے، اور قادیانی حضرات کا یہ مسئلہ ہے، اس لیے انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے۔ اور پانچویں بات بھی اسی سے کنیکٹ ہے گی، اور وہ یہ کہ 1973 کے آئین میں 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں مسلمان کی تعریف بھی ذکر کی گئی ہے۔ اگر آپ اپنا NIC بنوانے کے لیے کبھی جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس فارم پر مسلمان کی تعریف لکھی ہوتی ہے۔ یہ 1973 کے آئین میں شامل کی گئی تھی، اور 73 کے آئین کی روح سے، مطلب اس میں شامل کی گئی تعریف کی روح سے مسلمان صرف اسی کو سمجھا جائے گا کہ جو اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرتا ہو، ختم نبوت پر بھی ایمان رکھتا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی بھی مانتا ہو۔ نبی مانے لیکن آخری نبی نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح یہ بات بھی اس میں شامل ہے، مسلمان کی تعریف جو 73 کے آئین میں کی گئی ہے اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ مسلمان اسی کو سمجھا جائے گا کہ جو توحید کو مانے، جو ختم نبوت کو مانے۔ تیسری چیز یہ کہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لائے اور قرآن کریم کو اللہ کی آخری آسمانی کتاب مانے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ قرآن کریم کو آخری کتاب ماننے کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ چونکہ اب نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے، اب نہ کسی نبی کو آنا ہے نہ کسی رسول کو آنا ہے، اور کتاب نازل نبیوں پر رسولوں پر ہی ہوتی ہے، رسولوں پر ہی کتاب نازل ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کو نبی رسول مانے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ یہ بھی مانے گا کہ ان پر کتاب بھی نازل ہوئی۔ لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا لازمی ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا آخری نبی مانے، اور آپ کے بعد کسی اور نازل ہونے والی کتاب پر اس کا ایمان نہ ہو۔ سورہ بقرہ ابتدا جہاں سے ہوئی ہے اگر اس کو آپ دیکھ لیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ مومنین متقین کی صفات اللہ تعالیٰ وہاں بیان فرما رہا ہے۔ آگے فرمایا والذین یؤمنون، مومن کون ہے، متقی کون ہے؟ والذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، پیارے اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ پر نازل کیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ یہاں آگے اس بات کا ذکر ہی نہیں ہے کہ وہ اس پر بھی ایمان لائیں گے کہ جو آپ کے بعد نازل ہو، کیونکہ اللہ نے تو کچھ نازل کرنا ہی نہیں تھا، اس لیے بیان فرما دیا کہ متقی مومن صرف وہی ہے کہ جو آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان رکھے اور آپ سے پہلے نازل ہونے والی کتاب پر۔ آپ کے بعد تو چونکہ کچھ اور نازل کرنا ہی نہیں تھا، اس لیے اس کا بیان ہی نہیں ہے۔ آئین کی روح سے بھی یہی بات پوری تعریف میں ذکر کی گئی ہے کہ مسلمان اسی کو سمجھا جائے گا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا اقرار کرے اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب کو آخری کتاب مانے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی اس تعریف میں شامل ہے کہ قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل اس کا ایمان بھی ہو، ہر آیت اور ہر حدیث کو وہ مانے جو نبی نے ہم تک پہنچا دی۔ اسی طرح چھٹا جو اسلامی آرٹیکل اس حوالے سے شمار کیا جاتا ہے وہ یہ کہ 1973 کے آئین کی دفعہ 227 میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون ایسا نافذ کیا ہی نہیں جا سکتا جو قرآن کے خلاف ہو، جو سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہو۔ دیکھیں حاکمیت عالم میں اس کا ذکر آ گیا تھا، لیکن اس بات کی الگ سے وضاحت بھی کی گئی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جناب آج تو ایسا ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس کا امپلیمنٹ تو کہیں نظر نہیں آ رہا، تو یہ بات ماننے والی ہے۔ دیکھیں قانون تو بنایا گیا ہے، اس کا امپلیمنٹ نہیں ہے تو یہ الگ بات ہے، یہ ہماری اپنی سستی ہے،
یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ وبال ان کے سر جائے گا کہ انہوں نے اس کو نافذ کیوں نہیں کیا، اسے امپوز کیوں نہیں کیا، ورنہ قانون کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ اور اسی طرح 7ویں دفاع اسلامی 1973 کے آئین میں جو اسلامی دفاع ہے وہ یہ کہ پاکستان کے عوام کو ایک ایسا معاشرہ ڈیولپ کرنے میں، اسٹیبلش کرنے میں مدد دی جائے گی کہ وہ اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گوشہ اسلام کے مطابق گزرے، اور پورا انوائرمنٹ ملک کا، پورا ماحول ملک کا اسلامی ہو، تاکہ مسلمان اس مقصد کو پورا کر سکیں جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ملک بنایا تھا، پاکستان بنایا تھا۔ یہاں پر جمہوریت بھی ہو، آزادی بھی ہو، مساوات بھی ہو، انصاف بھی ہو، عدل بھی ہو، انسانیت بھی ہو، ہر طرح کی سہولت جو ایک شہری کے لیے ضروری ہے وہ ہونی ہو۔ اس بات کا اقرار 1973 کے آئین میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی 73 کے آئین میں ذکر کی گئی ہے جو اسلامی دفاع ہے کہ اسلامی تعلیمات کے فروغ کی ذمہ داری حکومت پاکستان اور مملکت پاکستان پر عائد ہوگی۔ اسلامک اسٹڈیز کا معاملہ ہو، اسلامیات پڑھانے کا معاملہ ہو، قرآن و سنت کی تعلیمات کو فروغ دینے کا معاملہ ہو، تو اس کے ذمہ دار خود ارباب اقتدار ہوں گے، اقتدار سنبھالنے والے، حکومت سنبھالنے والے ہوں گے۔ اور اسی طرح اس آئین میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ مساجد، زکوٰۃ، اوقاف، اس طرح کا جتنا بھی معاملہ ہے، ان کو، اس سسٹم کو رن کرنے کی ذمہ داری بھی حکومت پاکستان پر عائد ہوگی کہ مساجد کا معاملہ وہ صحیح کرنا چاہیں، اس سسٹم کو چلانا چاہیں، اوقاف کا معاملہ، زکوٰۃ کی ادائیگی کا معاملہ کہ عوام الناس سے زکوٰۃ کلیکٹ کر کے غرباء تک، مساکین تک، جو مستحقین زکوٰۃ ہیں ان تک پہنچائیں، اس بات کی ذمہ داری بھی حکومت اسلامیہ، حکومت پاکستان پر عائد ہوگی۔ اسی طرح اسلامی کا دفاعات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں 1973 کے آئین کی، تو اس میں یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ ملک میں اسلامی اقدار کا تحفظ بھی کیا جائے گا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ مطلب اس بات کا یہ، اس میں یہ آرٹیکلز موجود ہیں، مطلب یہ اس بات کا کہ پسماندہ علاقوں کی ترقی کے اقدامات کرنا حکومت پاکستان پر لازمی ہوگا۔ وہ علاقے جو ابھی تک ڈیولپ نہیں ہو سکے اور اسٹیبلش نہیں ہو سکے، انہیں اسٹیبلش کرنا، وہاں ترقی پہنچانا، بجلی نہیں ہو تو بجلی پہنچانا، گیس نہ ہو، پانی نہ ہو، ہر طرح کی سہولت جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے وہ وہاں تک پہنچانا حکومت اسلامیہ کی ذمہ داری، حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہوگی۔ اور اسی طرح یہ بات بھی 73 کے آئین میں شامل ہے کہ جہالت کو ختم کرنے کے لیے اور تعلیم کے فروغ کے لیے اور ملک میں لٹریسی ریٹ کو بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا حکومت پاکستان پر، صدر پاکستان پر اور وزیر اعظم پاکستان پر لازمی ہوگا۔ اور اسی طرح وہ لوگ کہ جنہیں ایک وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی، مشقت اٹھانا پڑتی ہے، ان تک وسائل پہنچانا اور ان کی فلاح کے لیے کام کرنا حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ بات 73 کے آئین میں لکھی ہے۔ لیکن آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو بیچارے دہشت گردی کی وجہ سے، فرقہ واریت کی وجہ سے ظلم کی آگ میں جل رہے ہیں، جن تک آج تک جہاں پر وسائل نہیں پہنچے، اس حوالے سے آج سوچا بھی نہیں جا رہا۔ آج غریب انسان اگر ہاسپٹل جانا چاہے تو ہاسپٹل میں کوئی علاج کرنے والا نہیں ہے اس کا، تعلیمی اداروں میں جائے تو کوئی تعلیم دینے والا نہیں ہے، مر جائے تو قبرستان میں دفنانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ 73 کے آئین کا ہم نے بڑا ایک لازمی اہتمام کیا ہے اس کے نفاذ کا۔ آج اپنے ہی ہاتھوں سے ہم نے اس کو روندا ہے گا، جبکہ یہ ساری باتیں 73 کے آئین میں شامل ہیں۔ اسی طرح 73 کے آئین میں 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں اسلامک آرٹیکلز یہ بھی شامل ہیں کہ ہر وہ چیز اور ہر وہ برائی جو سوسائٹی کو تباہ و برباد کر رہی ہے اس کو ختم کرنا، چاہے وہ نشہ آور چیزیں کیوں نہ ہوں، چاہے وہ غلط لٹریچر ہی کیوں نہ ہو، ہر طرح کی چیزیں کہ جو ملک کے لوگوں کو برباد کر رہی ہیں، آنے والی نیو جنریشن کو ختم کر رہی ہیں،
ان کے ٹیلنٹ کو غلط جگہ یوز کر رہی ہیں، اس کو ختم کرنا، ان کو بلاک کرنا حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح 73 کے آئین میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ لوگ جو کہ مائنورٹی میں اس ملک میں اقلیت میں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں یا کسی اور مذہب کے ماننے والے ہوں، انہیں مناسب نمائندگی دینا اور انہیں وسائل مہیا کرنا، تعلیم ہو، صحت ہو، خواہ کچھ بھی ہو، جو ایک عام شہری کی ذمہ داری ہے کہ اس کے حقوق ہے، یہ بات بھی حکومت پاکستان پر لازمی ہوگی۔ اقلیتوں کو ملازمتیں دینا، جابز دینا، جابز کی اپارچونیٹیز ان تک پہنچانا، پرووائڈ کرنا، یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح 73 کے آئین کی روح سے سود کا مکمل طور پر خاتمہ کرنا حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ بالکل نہیں ہوا۔ اکنامیکل سسٹم کو ہم دیکھیں تو آج بھی وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے گا۔ بینکنگ سسٹم کو دیکھیں تو اس حوالے سے بھی آج بھی کوئی اتنا خاص اہتمام نہیں کیا گیا۔ ہاں، اس حوالے سے میں ایک بات یہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا، اسلامک بینکنگ کے سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے کام سامنے آ تو رہا ہے، لیکن اس حوالے سے بھی ابھی بھی عوام الناس شکوک میں مبتلا ہے کہ نہیں پتا کہ یہ مکمل طور پر اسلامک بینکنگ ہے یا نہیں ہے۔ اس بات کا بہرحال جواب انہی کو دینا ہے جو کہ اس حوالے سے کر رہے ہیں، میں اس حوالے سے کوئی اور کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا۔ اور یہ بات بھی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں شامل ہے کہ وہ لوگ جو صوبائی اسمبلیوں کے ممبر ہوں یا قومی اسمبلیوں کے ممبر ہوں، ایم این اے ہوں یا ایم پی ہوں، ان کا ملک کا وفادار ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت کا پابند ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ لوگ جو کہ قومی اسمبلی میں ممبر بننے جا رہے ہیں یا صوبائی اسمبلی میں ممبر بننے جا رہے ہیں، ان کا اسلامی تعلیمات کا پابند ہونا، متقی پرہیزگار ہونا، فاسق و فاجر نہ ہونا بھی لازمی ہے۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں آج وہ لوگ بھی ایم این اے ایم پی اے تو آپ دور کی چھوڑیں، ان باتوں کو تو ایک سائڈ پر رکھیں، وہ تو وزراء تک بن گئے جنہیں کل اللہ نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس آئین کی دفاع پر کہ جو اسمبلیوں کے ممبران ہیں انہیں شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ دفاع ایسی پڑھنے کے لیے نہیں لکھی بلکہ اس پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح وفاقی شرعی عدالت کا قیام بھی 1973 کے آئین کی ایک اہم اسلامی دفاع ہے۔ اس حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ ملک میں کوئی بھی قانون جو غیر شرعی ہو، نان اسلامک آئین ہو، ان کو وفاقی اسلامی عدالت کا فرض بنتا ہے کہ انہیں مکمل طور پر اسلامی بنائیں اور ہر طرح کے غیر اسلامی قوانین کو ختم کریں۔ اسلامی نظریاتی کونسل بھی 1973 کے آئین کے مطابق اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ مکمل اسلامی اور شرعی قانون ملک میں نافذ کرے، ہر طرح کے ایسے قانون کو اس دنیا سے، اس پاکستان سے ختم کر دیا جائے، ایریڈیکیٹ کیا جائے، جو کہ اسلامی روح کے خلاف ہے، شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے۔ اور آخری بات اس حوالے سے میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ 73 کے آئین کے مطابق پاکستان اس بات کا پابند ہوگا، شریعت نے پابند کیا ہے، 73 کے آئین میں اس بات کو نقل کر دیا گیا کہ ملک کو ہر اس ملک سے، ہمارے ملک کو ہر اس ملک سے اچھے تعلقات قائم رکھنے جو اسلامی ملک کاؤنٹ ہوتا ہے گا۔ دنیا کے اطراف و اکناف میں جتنے اسلامی ممالک ہیں ان سے اچھے تعلقات قائم کرنا، اخوت کی بنیاد پر، مساوات کی بنیاد پر، بھائی چارگی کی بنیاد پر، تمام اسلامک ایتھکس اور ویلیوز کی بنیاد پر ایسے تعلقات سسٹین کرنا اسلامی حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ تھے وہ اہم اسلامی قوانین جو کہ اس حوالے سے میں ذکر کرنا چاہتا تھا۔ لائک بھی ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں آپ ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کیسا لگا۔ آپ کی رائے کی ہماری نظر میں بہت ویلیو ہے۔ امید ہے کہ آپ علم پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔